تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے ہمیں محبت کی نعمتوں سے نوازا ہے. اس کی ذات پاک ہے، اس کا فضل اس کے بندوں پر پے ہم و فراواں ہے. اس نے شکر گزاروں کو مزید اور اچھا عطا فرمایا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. ایسی گواہی جو ہمارے دلوں کو پاک اور وطنوں کو آباد کرے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو مخلوقات میں سب سے متقی انسان اور سب سے پاکیزہ اعضاء و دل والے ہیں. اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، اللہ کی راہ میں جان و وقت قربان کرنے والے آپ کے اہل خانہ پر، آپ کے صحابہ پر جو گوناگوں محبت کا تبادلہ کرنے والے اور ملک کے دفاع میں شہسوار تھے، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہے اور تا قیامت بہت زیادہ مبارک سلامتی نازل فرمائے. اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا حقیقی تقوی اختیار کریں، اسے حاصل کرنے اور پانے کی جستجو کریں اور ہمیشہ اس کے چراغ سے روشنی حاصل کریں. آپ کے سخت دل بے قابو ہونے کے بعد نرم ہوں گے اور ان کے نہا کھانا میں آپ کو عظیم سعادت نصیب ہوگی. اللہ کا فرمان ہے، یہ ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو. جو شخص دل کی گہرائیوں میں اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اور اس کی طرف متوجہ ہوگا، وہ بلند مقام پر ضرور فائز ہوگا. وہ اپنے دل سے بہتے ہوئے چشمے کے مانند حق سے سیراب ہوگا اور حرام کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے نفس کو لگام دے گا. مسلمانوں، چند دنوں کے اندر امت مسلمہ ایک عظیم موسم اور مبارک و کریم عید سے گزری ہے، اور رات و دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نشانیاں، عبرتیں اور مواعظ ہیں. شب و روز کتنا تیز گزرنے والے اور مہینے اور سال کتنی جلدی آنے جانے والے ہیں. یہ دیکھیں، ماہ سیام اور سعادت بھری عید بجلی کی رفتار یا پلک جھپکنے کی رفتار سے گزر گئی ہے. اس شخص کو مبارک ہو جس کا سر و سامان اس کے مہینے میں تقوی ہو اور اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑے ہوا ہو. حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، بے شک اللہ نے مسلمانوں کے عمل کے لیے سوائے موت کے کوئی آخری وقت مقرر نہیں کیا ہے. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان پڑھا اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. اور قبولیت کی علامات اور نشانیوں میں سے رمضان اور عید کے ختم ہونے کے بعد طاعت پر ثابت قدمی ہے. امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم لوگ عمل سے زیادہ قبول عمل کا اہتمام کرو. کیا تم نے اللہ عز و جل کا فرمان نہیں سنا؟ اللہ تعالی تقوی والوں کا عمل ہی قبول فرماتا ہے. اے بندے جو ماہ سیام میں اپنے رب کی طرف متوجہ تھے، تم نہ سستی برتو اور نہ کوتاہی کرو اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ، کیونکہ سیام و قیام کے لیے اللہ عز و جل کی توفیق کی نعمت کے شکریہ میں سے یہ ہے کہ مسلمان اپنی پوری زندگی میں اللہ سبحانہ کی طاعت پر مداومت برتے. اللہ تعالیٰ کی طاعت پر مداومت برتے اور نیکی کے قبول ہونے کی علامت میں سے یہ ہے کہ نیکی کے بعد نیکی ہو. ہمارے سلف صالح رضی اللہ عنہم رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ ان کی طاعت کو قبول فرمائے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں شوال کے 6 دنوں کے روزے کی دعوت دی ہے اور رمضان کے ساتھ ان میں روزہ کو سال بھر کے روزے کی طرح قرار دیا ہے، جیسا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، جسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. اللہ ہم سے اور آپ سے نیک اعمال کو قبول فرمائے. مسلمانوں، شریعت بھائی چارہ اور اتحاد لے کر آئی ہے اور اس نے تفرقہ اور بٹوارے سے ڈرایا ہے. زندگی کے معاملات اور مصروفیات کے ہجوم میں اور امت کے مسلسل مسائل اور بدلتے حالات میں بہت سے لوگ ہمارے سچے اسلام اور تابناک شریعت کے عظیم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد کو بھول جاتے ہیں یا بھول جانے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ مقصد اسلامی اخوت اور مذہبی وحدت ہے. چنانچہ وہ اجتماعیت اور اتفاق کی جگہ تفرقہ اور اختلاف کو رکھتے ہیں
اور اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کی مددگار و معاون اور دوست ہیں، اور اللہ کے اس فرمان سے بھی یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ اسلامی اخوت ہماری تابناک شریعت کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے، اور فرزندان امت میں سے کسی کے لیے روا نہیں کہ وہ ذاتی خواہشات یا دنیاوی لالچ یا فرقہ وارانہ تعصب کی وجہ سے اس میں شگاف ڈالے، بلکہ جماعت کو مضبوطی سے پکڑنا اور حاکم وقت کی اچھی طرح سماعت واجب ترین کام ہے۔ اتحاد اور بھائی چارہ ہی محفوظ اسلام کا لب لباب اور اس کا چھپا جوہر، اقتدار و سیادت کی بنیاد اور حکمت و دانائی کا ستون ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جماعت حق و درست ہے اور فرقہ واریت گمراہی اور عذاب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، جماعت کو لازم پکڑنا اور اتفاق دین کی بنیادوں میں سے ہے۔ یہ اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب کچھ خطرناک ظاہر عام ہوتے ہیں جو امت میں اختلاف کی کھائی کو بڑھانے اور امت کے ایک جسم کو بکھرے ہوئے ٹکڑوں اور جدا گانہ اجزاء میں بانٹنے میں بہت گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ جس نے بھی گزری تاریخ کے آفاق اور قوموں میں غور کیا اور قوموں کے حالات اور صدیوں بھر استحکام و غلبہ کے بعد انہیں حاصل ہونے والے زوال کے مصائب کا مطالعہ کیا، اسے بغیر مشقت کے اور پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ انہیں جو انتشار یا فنا، ہلاکت و تباہی پہنچی ہے اس کا سبب آپسی لڑائی اور دڑاڑ، اختلاف اور تفرقہ ہے۔ یہ گھات میں لگی مصیبت، آنے والی بلا اور ختم کرنے والی جہالت ہے۔ ان معاشروں کو کیا ملے گا جو کینہ اور عصبیت کی آگ بھڑکاتے ہیں اور خوف و عار کا سبب بنتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اختلافات اور نعرے بے سود تیر ہیں جو منظم معاشرے کو بکھرے ہوئے اجزاء یا باہم سب بستہ امت کو جدا گانا راستوں، مضبوط طاقتوں کو منتشر ٹکڑوں اور باہمی جڑی صفوں کو بکھرے ہوئے حصوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، جبکہ ان پر وہم و توہم پرستی چھائی ہوتی ہے اور عقل و خرد ان سے بیزار، اور یہی ہم سے دشمن کی امید اور ہم میں ان کی آخری آس ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس بکھراؤ کی لہر کو جو چیز روک سکتی ہے اور اس کے کج اور اڑیل حصے کو جو چیز درست کر سکتی ہے، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا آپسی اتحاد، ایک جہتی اتفاق اور ہمدردی ہے، اور یہی وہ شعار ہے جس کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے، اسے ٹھوس، مضبوط اور مستحکم کیا ہے۔ کیا یہ قوت و طاقت کا ستون نہیں اور نعمت و احسان بڑا خوشگوار ہے؟ یہ اس لیے کہ اتحاد و اخوت سے محبت و الفت پیدا ہوتی ہے، کینہ اور حقد کا جڑ سے خاتمہ ہوتا ہے، اور آباد کاری، تعمیر، ارتقاء و ترقی کے لیے سوئی ملتی ہے۔ ایمانی بھائیوں، باوجود اس کے کہ ہماری امت انتشار و تفرقہ سے دوچار ہے، امید اور روشنی کی کرنیں ہمیشہ تاریکی اور نا امیدی کے اندھیروں کو چھاڑ دیتی ہے، اور اس مشکل وقت اور سلگتی تاریخی حالت میں مبارک عید کی خوشیوں کے ساتھ مومنوں کے سینوں کو راحت اور غیرت مندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی ہے۔ ایک بڑے واقعہ، عظیم کارنامے، تاریخی کامیابی اور بے مثال کام کی وجہ سے ان کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں، اور وہ ہے افغانی قوم کے فرزندوں کے درمیان مصالحت کا قیام، جس میں اللہ کے فرمان کی تعمیل ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ بين أبناء الشعب الأفغاني الأبي عملا بقوله تعالى اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے راہیابی ہے، تم سب جماعت کو لازم پکڑو اور تفرقہ سے بچو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم سب جماعت کو لازم پکڑو، اللہ امت محمد کو گمراہی پر ہرگز اکٹھا نہیں کرے گا۔
یہ صلح امت پر چھائی ہوئی مصیبت کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے ہوئی ہے تاکہ امت اپنی لمبی سرگردانی اور پھیلی ہوئی شکستگی سے بیدار ہو سکے اور اسلامی ممالک اپنی سابقہ عظمت و بلندی کی طرف لوٹ سکیں اور اپنی بلند و بالا عزت و مقام کو لوٹا سکیں اور مسلمانوں کے درمیان معافی اور صلح حاصل ہو سکے، اور صلح بہرحال بہتر ہے۔ ولتحقيق العفو والصلح بين المسلمين قال تعالى محبت کے احساسات کے ساتھ جو بیان سے بالاتر ہیں اور قدردانی کے جذبات کے ساتھ جن سے تحریر قاصر ہے، ملک حرمین شریفین نے ان تک ایک مشفقانہ پرسوز پیغام بھیجا ہے جس میں اس مبارک مصالحت اور توفیق یاب معاہدہ کی تجدیدکاری کو سراہا گیا ہے جو افغانی گروہوں کے درمیان ایک لمبی مدت کے لیے انجام پایا ہے تاکہ اس قوم کے معزز فرزندوں کے حق میں امن و سلامتی کے قیام کی خاطر سب کو کام کرنے کا موقع میسر ہو۔ اپنی افغانی قوم کا عالم اسلام میں ایک اونچا مقام ہے، فی سبیل اللہ جہاد میں اس کا روشن صفحہ اور بھرپور دفتر ہے، اور اس نے جنگ کی بہت سی مصیبتیں جھیلی ہیں اور وہ پر امید ہے، اور اس کے ساتھ عالم اسلامی بھی پر امید ہے کہ ماضی کے صفحے کو لپیٹ کر ایک نیا صفحہ کھولا جائے جس کی بنیاد رواداری، باہمی مصالحت پر ہو اور تشدد کو چھوڑا جائے، خون بہانے سے رکا جائے اور معصوموں کی زندگی کو بچایا جائے۔ عظیم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو تفرقہ و اختلاف کو چھوڑنے، نیکی و تقوی پر تعاون کرنے اور بھائیوں کے درمیان معافی، درگزر اور اصلاح کی دعوت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مومن بھائی ہیں، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ بے شک جماعت اللہ کی رسی ہے، سو تم اس کے مضبوط کڑے کو قریب لوگوں کے لیے پکڑ لو۔ اگر امامت و خلافت نہ ہوتی تو ہمارے لیے راستے محفوظ نہ ہوتی اور ہمارا کمزور ترین ہمارے سب سے طاقتور کا لقمہ بن جاتا۔ ملک حرمین شریفین اللہ اس کی حفاظت فرمائے کی حکومت اور رعایا نے اپنے سرکاری اداروں کے توسط سے اس مصالحت کی قرارداد کی حمایت کی ہے، کیونکہ یہ قرارداد حکمت سے پر اور شریعت کی راہ اور اس کے بلند اقدار پر قائم ہے۔ اس کا مقصد ایک مسلم طاقتور قوم کے حق میں ہے اور ان اختلافات سے نکلنا ہے جنہیں اس نے لمبا جھیلا ہے، اور ان کے مقابلہ سے سوائے مزید خون بہانے، تباہی، دشمنی، باہمی لڑائی اور ہلاکت کی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اور اسلامی اور انسانی امت کو بہت ضرورت ہے کہ وہ عقل و حکمت اور باہمی گفتگو کو ترجیح دے تاکہ اس کی بڑی مصلحتیں ان تمام تنگ عزائم اور تنازعات سے اوپر پوری ہوں جن کے نقصانات تو ان کے خیالی فوائد سے کہیں زیادہ ہیں۔ تاریخ میں اس کے شواہد بھرے پڑے ہیں، ان سے وہی عبرت لیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے۔ حرم شریف کے ممبر سے یہ محبت وفا سے آمیز پرتپاک دعوت ہے کہ مزید اتفاق، مصالحت اور اختلافات سے ہمیشہ بالا تر ہونے کے لیے کوششوں کو جاری رکھا جائے۔ سو اندھی عصبیت یا دوسروں کی کردار کشی اور تحقیر کو چھوڑ کر شریف منافست، پسندیدہ مقابلہ آرائی، شاندار کامیابی اور چمکدار تخلیقی کام کی طرف گامزن ہو۔ میدان عمل ایک محفوظ قانونی سایہ تلے کھلا ہوا ہے جس سے محبت، خلوص اور باہمی رشتے کی روح ایسی ٹھوس حکمت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے جو محکم ضابطوں سے آراستہ ہے اور معتبر اسلامی تہذیبی میراث اور شاندار سماجی اثاثے کو زندہ کرتی ہے۔ یہ قیام امن کے اعلیٰ مقاصد اور نتائج کا اعتبار موجزن ہو۔ آپ کے آنگنوں میں محبت، الفت، ایک جہتی
اور عزتوں کے چشمے بہ پڑیں تاکہ اس اسلامی ملک کی نیک نامی اور اس کی تہذیبی وراثت باقی رہے. ولتزأر فيكم أيها المتصالحون دون إبطاء آمال التحدي تاکہ اس اسلامی ملک کی نیک نامی اور اس کی تہذیبی وراثت باقی رہے. تشدد اور ہتھیار کو دور پھینکا جائے اور تنازع کے تمام راستوں سے نکلنے کے لیے گفت و شنید کو جاری رکھا جائے. اور نفس جب اس شریف مقصد کے لیے مخلص ہوں گے تو مدد اور تائید ملے گی اور خیر، امن، سلامتی، محبت، الفت اور یکجہتی حاصل ہوگی. اور اللہ کے حکم سے آپ لوگ ضرور انجام دینے والے ہیں. اور غیرت مند حضرات آپ کے مسئلے پر نظر گاڑے ہوئے ہیں اور آپ جو بیان کرتے ہیں اس پر ہمارے رب رحمان سے مدد کی طلب ہے. اللہ امید کو پورا فرمائے، خون کی حفاظت کرے، سب کو انتقامات اور اختلافات کے شر سے بچائے اور ہمیں خالص نیت اور بلند آرزوں کی توفیق دے. اللہ کی قسم یہ ہماری وحدت کے نمونے ہیں، تو کیا ہم عقل کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ اور ہم آج تاریخ کے لیے ایک ایسا رسم لکھیں گے جس سے محبت اور ناز چھلکی اور یہ امید قائم ہے. اللہ قدموں کو درستی کی عطا فرمائے، کوشش میں برکت دے، امیدوں کو پورا کرے اور ہمیں نیک قول و عمل کی توفیق دے. بے شک وہ سب سے بہتر سوال کیا جانے والا اور سب سے فیاض قصد کیا جانے والا ہے. اللہ کا فرمان ہے ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں. ہاں، بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے. اور جو شخص صرف اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے. اے اللہ تو ہمیں قرآن عظیم میں برکت دے اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے سے فائدہ پہنچا اور ہمیں سنت جماعت اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں فراوان نعمتوں سے نوازا اور ہمیں اتحاد و اتفاق عطا فرمایا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. ایسی گواہی جو تابناکی اور روشنی میں بلند ہو اور اس کے ذریعے ہم اپنے اختلاف و افتراق کو دور کر سکیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو قدر و منزلت کے اعتبار سے مخلوقات میں سب سے بلند اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے. اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر جو مکارم کے زیورات سے آراستہ ہیں اور آخرت کے لیے جان و شوق نچھاور کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں. اما بعد، اے اللہ کے بندو، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ کا تقوی ہمیشہ اتحاد و اتفاق پر اور تفرقہ و تقسیم کو دور پھینکنے پر آپ کو ابھارنے والا ہے. امت کے اندر معاشرتی ڈھانچہ کو برقرار رکھنا ایک دینی فریضہ اور شرعی مقصد ہے. اسی طرح تفرقہ، اختلاف، انتشار، تقسیم، افواہ اور کذب بیانی نہ پھیلانا بھی. ایمان والی امت اس عظیم موقع اور شریف مصالحت کے وقت اس مبارک ملک مملکت سعودی عربیہ کی کوششوں کو سراہا جانا چاہیے. یہ ملک اپنے قیام کے وقت سے ہی اسلام اور ہر جگہ مسلمانوں کے مسائل کو پورا اہتمام اور توجہ دے رہا ہے اور ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور امت کے مسائل کے حل کو اپنی بنیادوں اور راسخ اصولوں میں سے قرار دیتا ہے. خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اللہ ان کی حفاظت اور تائید فرمائے کی طرف سے جاری بیان اس مبارک ملک کے مواقف کو بیان کرنے والا روشن نمونہ ہے. وہ امت کے زخموں کے لیے مشفق ہاتھ اور شافی مرہم ہے. انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے ایمانی احساس اور بڑے اسلامی و انسانی جذبے کو بیان کیا ہے. اللہ ان کی حفاظت کرے. اس مبارک اقدام پر اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے اور اپنی طرف سے اور ہر مسلمان کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اس کی تائید کا اعلان کیا ہے اور یہ امید جتلائی ہے کہ اس کی تجدید کاری پھر اس پر تعمیر ایک لمبی مدت کے لیے انجام پائے تاکہ تمام گروپوں کو خوددار مسلم افغانی قوم کے لیے امن و سلامتی قائم کرنے کی خاطر کام کرنے کا موقع میسر ہو.
لہذا اے ہمارے معزز بھائیوں، آپ کو یہ درست صلح مبارک ہو، اور آپ کے لیے اس مبارک مصالحت کی خوشخبری ہے جس سے سگے بھائیوں کا آپسی اختلاف موسم گرما کے بادل کی طرح ہمیشہ کے لیے چھڑ جائے گا، اور ہم مسجد حرام کے ممبر سے مسلم افغانی قوم کے فرزند اپنے سگے بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے انہیں اس مبارک اقدام کی توفیق بخشی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اخوت و تعاون کے رشتوں کو جاری رکھیں اور انہیں مضبوط بنائیں تاکہ املاک اور اثاثوں کا تحفظ ہو، ان کے ملک کا مستقبل تعمیر ہو، اور اپنے وطن کی مصلحت کو تمام اعتبارات کے اوپر رکھیں، گھاس میں لگے متعصب لوگوں کو موقع نہ دیں، اور اپنی اخوت کے معنی، اپنے دینی اقدار اور ملک کی یکجہتی کو بلند کریں، تاکہ ہمارا مسلم افغانستان اپنے اسلامی اور عالمی معاشرہ میں اپنا مناسب مقام حاصل کر سکی۔ اور خادم الحرمین شریفین، اللہ انہیں توفیق دے، نے اسلامی پیغام کے گہوارہ سے جس کی بڑی اسلامی، گہری انسانی، ٹھوس تہذیبی حیثیت ہے اور سب کو سمونے والے بلند اقدار ہیں، انہوں نے جو دعوت دی ہے اس میں اپنے مشفقانہ اخوتی مطلب کے گرد جمع ہونے کے لیے اچھا اسوہ اور قابل اقتداء نمونہ تلاش کریں، جو مطلب ہر خیر اور افغانستان اور ہر جگہ باہمی مصالحت سے محبت کرنے اور اس کی حمایت کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ افغانی بھائیوں کو اس کام کی توفیق دے جس میں ان کے ملک کی مصلحت ہو، ان کے آپسی تعلقات کی اصلاح فرمائے، ان کے لیے اور تمام مسلمان ملکوں کے لیے امن، سلامتی اور استحکام قائم کریں، اور خادم الحرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو بہتر بدلہ عطا فرمائے کہ ملک افغانستان اور ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کے مسائل کی مدد و حمایت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ اسے ان کے نیک اعمال کے میزان میں شامل کرے۔ اتنی بات ہوئی اور آپ سب درود و سلام پڑھیں مخلوقات میں سب سے بہتر آل و اصحاب والے پر، جنہوں نے بکھرے ہوئے موتیوں کو پرو کر ایک حیرت انگیز ہار بنا دیا اور جہانوں میں وہ سب سے خوبصورت نسبت والے ہو گئے۔ ایسا درود جو میٹھی میٹھی بھینی بھینی خوشبو پھیلائے، جیسا کہ آپ کو مولا جلیل نے محکم تنزیل میں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنی رحمت و کرم سے یا اکرم الاکرمین راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، تو شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کر، اے اللہ تو دین کے دشمنوں کو ہلاک کر، اے اللہ تو اس ملک کو امن اور اطمینان کا گہوارہ بنا دے، اسی طرح تمام مسلمانوں کے ملکوں کو۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے وطنوں میں ہمیں امن عطا فرما، اے اللہ تو اصلاح فرما حکمرانوں کی، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے امام خادم الحرمین شریفین کی تو حق کے ساتھ تائید فرما، اے اللہ تو انہیں اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو، اے اللہ تو انہیں نیکی اور تقوی کے کام میں لگا دے، اے اللہ تو ان کے لیے حق پر مؤید اور نصیر مددگار بن جا، اے اللہ تو ان کے ولی عہد، ان کے مددگاروں اور بھائیوں کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام کو غلبہ ہو اور مسلمانوں کے لیے بھلائی، اور اس کام کی توفیق دو، اور اس کام کی توفیق دے جس میں شہروں اور بندوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ تو ہم سے قبول فرما لے،
اے اللہ تو ہم سے قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہمیں، ہمارے والدین، ان کے والدین، تمام مسلم مرد عورت، مومن مرد عورت جو زندہ ہیں ان میں اور جو مر گئے ہیں، سب کی تو مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کی مدد فرما، انہیں توفیق دی۔ اے اللہ جو ہماری سرحدوں پر متعین ہیں ان کے لیے تو ہو جا، ان کے شہداء کو قبول فرما، ان کے زخمیوں کو شفا دی، ان کے مریضوں کو تو عافیت بخش۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجزه خير الجزاء وأوفاه جزاء ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين. اللهم وفقه وولي عهده وأعوانهم إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، ووفق قادة المسلمين إلى تحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي بلاد الشام وأصلح حال إخواننا في العراق وفي اليمن ووفق رجال أمننا واحفظهم ووفقهم وتقبل شهداءهم وعاف جرحاهم واشف مرضاهم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.